أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من ان يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شیء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير. یہ سورہ فاطر ہے جس کا درس گزشتہ کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، اور گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ جب اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ کو قرضہ دو، قرض حسنہ دو، تو یہودیوں نے اس بات کا مذاق اڑایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اس لیے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کا رد کرتے ہوئے جواباً ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم اللہ کی طرف فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ بادشاہ ہے، غنی ہے، دولت مند ہے، حمید ہے، اور وہ تمام صفات کا مالک ہے. حمد و ثنا سب اسی کے لیے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہود کا رد کر دیا، اور اگر کسی اور کے دل میں بھی یہ بات آتی ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسی گھٹیا قسم کی سوچ شروع سے یہود کے بارے میں ہی آتی ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں. اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرمائی اور آگے فرمایا ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید. اللہ چاہے تو وہ تمہیں دنیا سے اٹھا کے لے جائے، تمہیں دنیا سے ختم کر دے، یہ سارے کا سارا جہاں جو اس وقت آباد ہے سب کو برباد کر دے، تم سب کو موت کے گھاٹ اتار دے.
ویات بخلق جدید، اور نئی ایک مخلوق دنیا میں لے آئے. یعنی ساری کی ساری مخلوق کو ختم کر کے اللہ دوسری لے آئے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس نے یہ پہلی مرتبہ دنیا آباد کی ہے اس کے لیے دوسری مرتبہ اسے آباد کرنا کوئی مشکل نہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ دنیا تو آباد ہوئی آدم علیہ السلام سے لے کے آہستہ 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 لوگ بڑھتے آئے، دنیا پھیلتی گئی، انسان زیادہ ہوتے رہے، تو اللہ رب العزت کے لیے ایسے ہی ہیں کہ پلک جھپکنے میں سب ختم بھی کر سکتا ہے، اور پلک جھپکنے میں ہی وہ اسی طرح دوبارہ دنیا کو آباد کر سکتا ہے. چاہے تو انہی لوگوں کو لے آئے، چاہے تو ان کی جگہ اتنے ہی دوسرے لوگ لے آئے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہر کام پر قادر ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کے ارشاد فرمائے. مسلمانوں کا ایمان ہے کہ آپ نے بالکل سچ ہی کہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بات اپنی مرضی سے کرتے نہیں، اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، تب جا کے آپ بات کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک کہ وحی نہ ہو. وحی کی جاتی ہے تو آپ بات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی تو یہ بات ایک الگ ہے. اللہ رب العزت کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت تھی کوئی؟ اللہ کو تو بالکل ہی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود دیکھیں قرآن کریم میں دسیوں قسمیں ہیں، جگہ جگہ مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں. ان میں سے پھل ہیں، درخت ہیں، دن ہے، رات ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں. اللہ رب العزت نے بے شمار شہر ہیں. مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی ہے نہیں؟ ھذا البلد الامین والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین. شہروں کی اس طرح اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائیں، اور اللہ رب العزت صادق ہے، اسے قسم کھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن بات کو مزید مؤکد، بات کو مزید وزنی کرنے کے لیے کہ تمہیں اب تو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت یہ کر سکتا ہے، یہ اس کے بس میں ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی اس حدیث میں، صحیح مسلم، ترمذی، صحیح ابن حبان اور مسند امام احمد میں، صرف صحیح مسلم میں بھی نہیں، صحیح مسلم کے علاوہ سنن ترمذی ہے اور صحیح ابن حبان ہے اور ساتھ ہی مسند امام احمد ہے. ان سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا. اب یہاں ایک بات بظاہر عجیب لگتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی شان آپ دیکھیں، اس کی شان بے نیازی. قسم کھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم گناہ نہ کرو، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں دنیا سے اٹھا کے لے جائے، ولجاء بقوم، اور ایسی قوم کو تمہاری جگہ پہ لا کے آباد کرے، یذنبون، جو گناہ کریں، فیستغفرون اللہ، اور پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگے، توبہ طائب ہوں، فیغفر لہم، اور اللہ ان کو معاف کرے. اب یہاں ایک تھوڑا سا بندہ سوچتا ہے کہ اللہ کو کیا بندوں کے گناہ کرنا پسند ہے؟ ایسا نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت غفور ہے، غفار ہے، بخشنا اس کی صفت ہے. معاف کرنا، بخشنا اللہ رب العزت کی صفت ہے، بلکہ ایک صفاتی نام ہے. دعا رمضان المبارک میں جو مانگی جاتی ہے لیلۃ القدر کے لیے، اس دعا میں کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو عفو ہے. گویا کہ اللہ کی صفت ہوگی معاف کرنا.
اللہم انک عفو تحب العفو، معاف کرنے کو تو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت کی اس صفت کا پتہ کب چلے گا؟ اللہ بخشنے والا ہے، غفور ہے، غفار ہے، عفو ہے۔ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اگر سارے ہی لوگ فرشتوں کی طرح ہوتے، کوئی گناہ ہی نہ کرتا، کوئی توبہ ہی نہ کرتا، تو یہ صفات جو ہیں بظاہر ہمارے سامنے ہی نہ آ پاتی۔ اللہ رب العزت کو لو بندوں کے گناہ پسند نہیں، لیکن یہ بھی کہ ساری کی ساری دنیا ایک فرشتوں کی طرح گناہوں سے معصوم اور پاک ہو جائے، یہ بھی تو بنی نوع انسان کی صفت نہیں ہے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، واللہ نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو۔ اب معنی یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے تو اسے اللہ کے غفور رحیم ہونے پر یقین ہونا چاہیے اور اسے اس کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اب گناہ کر کے چھوڑ دے، توبہ نہ کرے، یا گناہ کر کے اپنے گناہ پر اڑ جائے، اگر اڑ گیا تو وہ سمجھے کہ مارا گیا۔ گناہ بیک وقت دو شخصیتوں نے کیا، ایک پلٹ گئے اور اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، اور دوسری اڑ گئی۔ اس بدبخت کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دیا، اپنے دربار سے نکال دیا اور آخری ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی، معافی مانگ لی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف پلٹے، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ شیطان نے گناہ کیا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور اڑ گیا کہ میں نے جو کیا ہے میں نے صحیح کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اسے دھتکار دیا۔ اللہ کی صفت غفاری اور اللہ کا غفور و غفار ہونا، اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ کوئی گناہ کرے تو اللہ اسے معاف کرے۔ اس کو آپ اس طریقے سے اور بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والے بندے پر کتنی، جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ کو اس سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے مثال دی، للہ اشد فرحن، للہ لام تاکید کا، یقیناً اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کس سے؟ آپ نے اس آدمی کی مثال دی جس کا سواری پر زادرہ موجود ہے، اور جنگل کے درمیان جا کے وہ سواری جو ہے وہ اس سے بھاگ گئی، موت آنکھوں کے سامنے آ گئی، موت یقینی ہو گئی کہ اس جنگل سے میں پیدل باہر نہیں نکل سکتا، اور میرے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے بچی نہیں، تو میں مارا گیا۔ اب وہ وہاں سو گیا، آنکھ اٹھی، آنکھ کھلی، اٹھا تو دیکھا کہ سواری بمے زادرہ پاس کھڑی ہے۔ وہ بہت خوش ہوا، ظاہر ہے کہ اس کو خوشا ہونا ہی تھا، اس کے سامنے موت اس کو نظر آ رہی تھی، اللہ نے اسے موت سے بچا لیا۔ اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں آ کے وہ اپنے الفاظ بھی پلٹ گیا۔ کہنا یہ تھا کہ یا اللہ، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو نے کرم کیا، میرا زادرہ میری سواری واپس کر دی، تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ کہتا ہے یا اللہ، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ خوشی میں آ کے الفاظ ہی اس سے الٹے نکل گئے۔ تو وہ آدمی کتنا خوش ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس بندے سے بھی زیادہ اس کی توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو بندوں کی توبہ بہت پسند ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرے بندے سے غلطی ہو گئی، میرے بندے نے گناہ کر لیا، بتقاضۂ بشریت اس سے یہ ہو گیا، لیکن وہ اڑا نہیں بلکہ اس نے میری طرف رجوع کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے۔ تو اللہ رب العزت
اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو وہ فوری طور پر توبہ کرے. یہ نہیں کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ لوگ گناہ کریں. گناہ تو ہوگا، بنی بشر ہیں تو گناہ ہوگا، غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، بھول چوک ہوگی. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نسی آدم علیہ السلام بھول گئے، وَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، اور آدم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی جو نسل ہے وہ بھولتی رہے گی. آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، آئندہ تمام لوگوں سے بھول ہوتی رہے گی، لیکن بھول جان بوجھ کر نہ ہو، اور ہو جائے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگے. اللہ رب العزت اس کی معافی مانگنے پر خوش ہوتا ہے. اسی مفہوم ہے والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تمہیں یہاں سے اٹھا دے. لذهب اللہ بکم، تمہیں اس دنیا سے مٹا دے، ختم کر دے. ولجاء بقوم، اور ایسی قوم لے آئے، یذنبون، جو گناہ کریں، یعنی ان سے گناہ ہوں، فیستغفرون اللہ، اور گناہ کرنے پر وہ اڑے نہیں بلکہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں. فیغفر لہم، اور اللہ انہیں معاف کر دے. تو اللہ رب العزت چاہے تو یہ کام کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہی فرمایا ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تو وہ تمہیں لے جائے، تم سب کو موت کے گھاٹ اتار کر اس دنیا کو انسانوں سے بلکہ مخلوق سے خالی کر دے. ویات بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے آئے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر آدمی کو اپنی ہی پڑی ہوئی ہوگی. قیامت کا دن ہوگا. قرآن کریم میں مختلف لوگوں کے حالات ذکر کیے گئے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو وہاں کئی طرح کے لوگ ہوں گے. کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. البتہ اگر کوئی آواز بھی دے گا کسی کو، اپنا کوئی قرابت دار ہے، اپنا کوئی عزیز ہے، اس کو بلاتا بھی ہے، تو اس وقت اس کے آواز دینے طلب کرنے کے باوجود اس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر کسی کو اپنے اپنے بوجھ کی پڑی ہوگی. سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لوگوں کو اپنے اپنے بوجھ مکمل طور پر اٹھانے ہوں گے قیامت کے دن. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جو لوگ ضال اور مضل ہیں، خود گمراہ ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ گمراہ کرتے ہیں، ان کو اپنا بھی بوجھ اٹھانا ہوگا، اور ان کی وجہ سے جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ بھی انہیں اٹھانا ہوگا. اب ان کی وجہ سے جتنے لوگ گمراہ ہوئے وہ بھی تو دراصل انہی کا گناہ ہے نا. انہوں نے لوگوں کو بدراہ کیا، انہوں نے لوگوں کو راہ ہدایت سے ہٹا کر شرک پر لگایا، بدعات میں پھنسایا، تو یہ لوگ جو گناہ کریں گے ان کا حصہ بھی ان کو ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جو قتل کا واقعہ رونما ہوا ہے، قرآن کریم میں وہ واقعہ موجود ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، ہر قتل کا گناہ جتنا اس قاتل کو ہوگا اتنا اس قاتل کو بھی ہوگا جس نے سب سے پہلا قتل کیا تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے حابیل اور قبیل میں سے معروف قول کے مطابق قابیل قاتل تھا. اور یہ بات یاد رکھنے کے لیے کہ حابیل قبیل میں سے قاتل کون تھا؟ جس کے نام کے پہلے قاف قاتل والی ہے. پکا ہو جائے گا یا نہیں؟ قاتل کون تھا؟ قاف قابیل کے سامنے ہے، حابیل مقتول اور قابیل قاتل.
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ہر قتل کا گناہ قابیل کو بھی پہنچتا رہے گا، کیونکہ سب سے پہلے اس نے گناہ کا آغاز کیا۔ لہٰذا اگر کوئی کسی کو راہ راست سے بھٹکاتا ہے، راہ راست سے کسی کو گمراہ کرتا ہے، وہ خود گمراہ کرنے کا گناہ اور جتنے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوں گے ان کی گمراہی کا گناہ بھی اس پر آئے گا۔ کسی کا وزن کوئی نہیں اٹھائے گا، لیکن اس طرح ان کو ڈبل ڈبل وزن اپنے گناہوں کا اور جتنے لوگوں کو گمراہ کریں گے ان سب کے گمراہ کرنے کی وجہ سے جو ان پر وزن آتا ہے اتنا ہی ان پر بھی وزن آئے گا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کتنا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے۔ اپنے گناہ کا بوجھ تو کسی نے اٹھایا، اب دوسرے کے گناہ کا بوجھ برا ہے یا نہیں؟ لیکن ان کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے لوگوں کو غلط لائنوں پہ چڑھانے کی وجہ سے وہ لوگ غلط لائنوں پہ گئے تو اللہ رب العزت نے ان کا وزن بھی ان کے کھاتے میں ڈالا۔ کوئی کسی کا وزن بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن صرف ایک شکل میں کہ اگر کوئی کسی کو گمراہ کرے گا تو اس کی گمراہی کا وزن جو ہے وہ بھی اس کو اٹھانا پڑے گا۔ اور سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، 15واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ اس کی 15ویں آیت، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت کی راہ پہ چڑھ گیا اس کے اپنے نفس کا فائدہ ہے۔ من اہتدی، جس نے ہدایت پا لی، فانما یہتدی لنفسہ، وہ اپنی ذات کے لیے، اسے اپنی ذات کو فائدہ ہوگا، اسی پر اس کا فائدہ اسی کو ہی پہنچے گا۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا، فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی اسی پہ آئے گی۔ جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی جو ہے وہ اسی پہ آئے گی۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور فرمایا کہ ہم ایسے بھی نہیں ہیں کہ رسول بھیجے بغیر، لوگوں کو دعوت دیے بغیر، لوگوں کو دین کی راہ دکھائے بغیر ایسے ہی پکڑتے جائیں اور لوگوں کو عذاب دیتے جائیں۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ ہماری یہ سنت نہیں ہے، ہماری ہی عادت نہیں ہے۔ جس قوم کو، جس علاقے کے لوگوں کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا، پہلے رسول بھیجے، رسولوں کے ذریعے ان کے رہنمائی کا انتظام کیا، اور جب وہ نہیں مانے تو آخر میں آ کے یہ نوبت آئی کہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ تو یہاں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ رب العزت نے وہی صاف الفاظ ہیں، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کو اپنا اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے۔ اور سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، یہاں کچھ کافر جو ہیں وہ کچھ ڈھینگے مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جس راستے پر ہم ہیں اسی راستے پہ تم آ جاؤ، اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہوا، یہ معاملہ صحیح نہ نکلا تو تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ کہتے ہیں وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہاری غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اب یہ اس وقت کے لوگوں نے کہا، وقال الذین کافروا، جو کہ کافر ہوئے۔ اور آج کل بھی لوگ یہ کہتے ہیں، آج کل بھی کچھ لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھٹکانے کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے ساتھ چلو، ہماری فیسیں پوری دیتے رہو، تمہیں جنت تک ہم لے کے جائیں گے۔ بلکہ اس طرح کے نعرے مار رہے ہوتے ہیں ہمارے پاک و ہند کے بعض بقلم خود اولیاء اللہ، بڑے اولیاء اللہ کے طور پر وہ مشہور ہیں، قسمیں کھا کھا کے وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گے، جب کہ پل صراط سے پار نکلنا، وہ خود نکل جائیں تو بڑی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں پار لگائیں گے۔ اسی طرح کا وعدہ یہاں سورۃ العنکبوت آیت نمبر 12 ہے، وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اہل ایمان کو کافر کہہ رہے ہیں
اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے کی پیروی کر لو، یعنی تم جہاں جا رہے ہو اس کو چھوڑو، ایمان کی راہ صراط مستقیم کو چھوڑو اور ہمارے پیچھے آ جاؤ۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھا لیں گے، برداشت کر لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اللہ رب العزت فرمایا کہ وہ کسی کی خطا میں سے کوئی چیز نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ تو ان کے کہنے کی باتیں ہیں کہ ہم اٹھا لیں گے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کی خطاؤں کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں ہمارے والی راہ اختیار کر لو، یہ ساتھ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر یہ غلط ہوا، گناہ ہوا، تو تمہارے گناہوں کا، غلطیوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ انہم لکاذبون، انہ یہ بھی تاکید کا ہے، اور کاذبون پر لام جو ہے وہ بھی تاکید کا، دو تاکیدیں کہ یہ یقیناً جھوٹے ہیں، یہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہ سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلْيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، ہاں وہ یقیناً اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ جن کو گمراہ کریں گے ان کی گمراہی کا گناہ جو ہے وہ بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے، اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور دوسروں کو جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، راہ راست سے بھٹکیں گے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی گمراہی کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ کہاں اٹھائے گا؟ قیامت کے دن کا منظر تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت کا دن جو ہوگا اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ قرآن کریم میں سورۃ المعارج میں ہے، اسی طرح سورہ عبس و تولی ہے، اس میں ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب قیامت آ گئی تو وہ وقت ہے جو یہاں نعرے مارنے والے ہیں کہ ہم تمہیں پار لگائیں گے، تمہارا آخرت میں تمہارا سہارا ہم بنیں گے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، صاخہ قیامت کا دن، جب قیامت کا دن آ جائے گا تو پوزیشن کیا ہوگی؟ یوم یفر المرء من اخیہ، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن بھائی سے بھاگ جائے گا۔ دنیا میں دیکھیں بھائیوں کی خاطر بڑا کچھ کرتے ہیں، بھائیوں کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، بھائی کو کوئی قتل کر دے، جہالت والا جو طبقہ ہے وہاں یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کریں، دنیا میں عدالت کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کریں، نہیں ہوا، اپنے ہاتھ سے وہ اپنا مسئلہ حل کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لیں گے اور اس خاندان میں سے کسی نہ کسی کو قتل کریں گے۔ کیوں؟ کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا، بھائی کے لیے کتنا بڑا معاملہ اپنے سر پہ لے لیا، لیکن یہ دنیا ہے۔ قیامت کے دن یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کوئی ایک نیکی دے جاؤ، اور یہ پیچھا چھڑا کے بھاگ رہا ہے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں سے بھاگ جائے گا، باپ سے بھاگ جائے گا۔ اب دنیا میں دیکھو ماں باپ جو ہیں وہ اگر اللہ نے کسی کو توفیق دے رکھی ہو تو اللہ کے بعد، اللہ رسول کے بعد اگر کوئی کسی کو عزت احترام دے سکتا ہے تو وہ ماں باپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر شامل ہے، لیکن بغیر کسی دوسرے کا ذکر کیے اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔
گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک بیان کیے۔ خوش نصیب ہوگا وہ جو یہ معاملہ اسی طرح چلائے جیسے کہ اللہ رب العزت نے طلب کیا، مطالبہ کیا، حکم دیا کہ اللہ اور رسول کے بعد اپنے والدین کا احترام، عزت، خدمت، فرما برداری کرے، لیکن سارا کچھ دنیا میں کرتا رہا ہوگا تب بھی قیامت کے دن یہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، وہ دن ہے قیامت کا جب کہ بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا، بیٹا ماں سے آنکھیں چرا کے بھاگ جائے گا، وصاحبتہ و بنیہ، اور اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھاگ جائے گا۔ دنیا میں بیوی کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کرتا، ماں باپ کے لیے کچھ کرے نہ کرے، بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرے نہ کرے، بیوی کے لیے ساری عمر بیوی کا پانی ڈھوتا ہے یا نہیں انسان؟ اور دنیا میں ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ رشتہ بھی ایسا بنایا ہے، کہاں کی لڑکی ہوتی ہے، کہاں کا لڑکا ہوتا ہے، اللہ رب العزت جیسے ہی ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے، اللہ ان کے درمیان سے غیریت نام کی چیز کہ یہ کون ہے یہ نکال ہی دیتا ہے۔ سورہ روم میں اللہ رب العزت فرمایا ہے کہ اللہ نے ان دونوں کے لیے، ان دونوں کے دلوں میں مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہاری بیوی بنائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ اندازہ کریں، عورتیں جنم دیتی ہیں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، تو اپنی بیوی سے ہی بنا ہے نا، شوہر سے بیوی بنی، بیوی سے شوہر آ رہا ہے، ایک سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ اللہ رب نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے مابین محبت اور رحمت یہ پیدا کر دی۔ کل تک کوئی جان پہچان نہیں تھی، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کبھی جانا آنا نہیں تھا، اچانک کوئی نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اب یہ اتنے اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کے قریب کر دیے کہ ان کے درمیان میں سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ بیوی کو اللہ نے مرد سے نکالا۔ اب جمعہ کے درس میں یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ بیوی کو اللہ نے مرد سے نکالا ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اللہ چاہتا تو جیسے آدم کو بنایا تھا ایسے ہی حوا ان کو بھی مٹی سے بنا لیتا، یا کن فیکون کے قاعدے کے تحت کہتا کہ اس کے لیے بیوی بھی بن جائے۔ اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا، نہ کن کے ساتھ، نہ آدم علیہ السلام کی طرح مٹی سے، بلکہ بیوی آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنائی، اور یہ پسلی دل کے اوپر ہوتی ہے نا، پسلیوں کے نیچے، سینے کے نیچے اندر دل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہاں سے بیوی بنائی کہ ان کا دل بھی ایک رہے، ان میں پیار اور محبت رہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جیے، ایک دوسرے کے لیے مریں۔ اور دنیا میں ایسا بہت ہو رہا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، رہنا چاہیے، لیکن قیامت کا منظر اللہ نے بیان کیا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، قیامت کا دن ہوگا جس طرح ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، حتیٰ کہ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ وہاں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر کوئی ایسی حالت میں ہوگا کہ اسے وہی کافی ہے۔ ہمارے کہتے ہیں نا کہ بھائی چھوڑو، میں پہلے جس حال میں ہوں میرا اسی میں کافی ہے، میرے لیے وہی حال کافی ہے۔ ہر انسان اپنے طور پر ایسی حالت میں ہوگا کہ اسے ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے،
بھائی ہے، بہن ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ صرف اپنی ہی پرواہ ہوگی۔ اور اس میدان میں تو ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا نا۔ معروف ہے کہ محشر کے میدان میں ہر کوئی یا رب نفسی یا رب نفسی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے عذاب سے بچا لینا، یا اللہ مجھے اپنی ناراضگی سے محفوظ کر لینا۔ ہر کوئی یا رب نفسی انبیاء کرام کہہ رہے ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود محشر کے میدان میں انبیاء کہہ رہے ہیں یا رب نفسی یا رب نفسی۔ ایک ہمارے نبی ہوں گے، یہ بھی دیکھیں امتیاز ہے ہمارے نبی کا کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو عذاب سے محفوظ کر لے۔ سارے نبی اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، ہمارے نبی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں۔ جس میدان میں اتنی نفسہ نفسی ہوگی، جس میدان میں باپ بیٹے کو، ماں بیٹے کو، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، کوئی کسی کو اپنی طرف سے کسی قسم کا تعاون دینے کے بجائے اللہ رب العزت نے الفاظ شروع کیے، یوم یفرو، فرار ہو جائے گا۔ یفرو میں فرار کا لفظ تو محسوس ہوتا ہے نا، فرّ یفرو فرار۔ یوم یفر المرء، جس دن کہ انسان فرار ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، ہر طرح کے رشتوں کو بھول جائے گا اور چھوڑ جائے گا۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر کسی کو اس دن کچھ ایسے حالات سے گزرنا ہوگا کہ وہ حالات اس کے لیے کافی ہوں گے۔ اس دن کون کسی کا بوجھ اٹھائے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پل صراط سے پار لگائیں گے، پہلے اپنے پار نکلنے کا تو سوچ لیں۔ جن حالات سے یہ گزر رہے ہیں یا دنیا میں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہی ہے، ان کا تو اپنا پار گزرنا نظر نہیں آتا کہ یہ پار گزر پائیں گے۔ آخرت کیا ہوگی کسی کی، وہ تو بعد کی بات ہے نا، توبہ طائب ہو جائے، راہ مستقیم صراط مستقیم پہ آ جائے، وہ کل کی بات ہے۔ آج جو پوزیشن ہے موجودہ، اس میں سارے کپڑے اترے ہوئے ہیں، ننگا ہے اور گندا ہے، نہانے کی توفیق نہیں، کپڑا پہننے کی توفیق نہیں۔ اور جس نے کپڑا نہیں پہنا ہوا، کیا خیال ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوگا؟ نماز کے لیے جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرائط ہیں، ان میں سے طہارت کے بعد لباس، سطر ڈھانپا ہوا ہو۔ جس بدبخت کو سارا دن اور ساری رات سطر ڈھانپنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ نماز کہاں پڑھے گا؟ اور اس طرح کے لوگوں کو ہمارے یہاں بڑی اہمیت ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں جی یہ خالص قسم کے پیر ہیں۔ آج تو پیروں کے یقین جانے کہ اتنی نسلیں، اتنی قسمیں پاکستان انڈیا میں، طرح طرح کے ہر رنگ کے پیر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور ان کے دعوے بھی وہی ہیں کہ ہم اگر تمہیں پار لگائیں گے، ہم تمہیں لے کے جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں سارے نفسی نفسی کر رہے ہیں۔ انبیاء نفسی نفسی کریں گے، پیر کیا کسی کا بگاڑیں گے یا کیا سنواریں گے؟ سورۃ المعارج میں اسی موضوع کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن کے آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ آسمان کا یہ نقشہ جو ہے یہ سارے کا سارا بدل جائے گا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ روئی کی مانند ہو جائیں گے۔ روئی کی مانند یعنی آج جو پہاڑ لوہے کی طرح سخت ہے، قیامت کا دن ہوگا یہ ہوا میں روئی کے گالوں کی طرح، روئی کے گولوں کی طرح اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی گہرے سے گہرا دوست اپنے پیارے دوست کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں۔ کسی کا تعاون کرنا، تعاون میں سامنے آ جانا، وہ تو دور کی بات ہے۔
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ تیرا حال کیا ہے. یوم ولا یسأل حمیم حمیما، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی پیارے سے پیارا دوست اپنے پیارے سے پیارے دوست کے بارے میں سوال ہی کرے گا. یبشرونہم ویود المجرم، ہم قیامت کے دن جو مجرم کا حال ہوگا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، قیامت کا دن ہوگا بیٹے باپ ماں سب ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے، اور آدمی یہ چاہے گا، یودو اسے یہ اچھا لگے گا، پیارا لگے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ اس دن کے عذاب سے کبھی اس کی اولاد دے کے یہ عذاب سے بچ سکے تو یہ اس سودے کے لیے بھی تیار ہوگا. دنیا میں آدمی کہتا ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن میں اپنی اولاد کی طرف کوئی تکلیف دہ نقصان دہ چیز نہیں بڑھنے دوں گا. قیامت کا دن بالکل اس کے الٹا رہا ہے. آدمی چاہے گا کہ میری اولاد کوئی لے لے، بیٹا بیٹی ان کو میری جگہ پہ عذاب میں رکھ دیں اور مجھے عذاب سے بچا لے. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، میری جگہ میری بیوی کو لا کے رکھ دیں مجھے بچا لیں، میری جگہ میرے بھائی کو لا کے رکھ دیں مجھے بچا لیں، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے کنبے کو جس کی طرف وہ پناہ لیا کرتا تھا، میرا کنبہ خاندان لے لو، میری بیوی لے لو، میرے بیٹے لے لو، اولاد لے لو، کسی کو بھی لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو. جس دن یہ حالت ہوگی کسی کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، کہتا ہے کہ ساری دنیا کی ساری مخلوق لے لو مجھے چھوڑ دو. اب ساری دنیا کی مخلوق پہلے نمبر پر تمہاری تو ہے نہیں، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ ساری مخلوق بھی اگر اس کے باس میں ہو تو یہ ساری مخلوق کو دے کر بھی اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں فرما دیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا، اور اگر کسی زیادہ بوجھ کے نیچے دبا ہوا آدمی یہ کہے کہ میری طرف آؤ میرا بوجھ اٹھاؤ، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ یعنی نفس مثقلہ، کوئی ایسا شخص جو بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، گناہوں کے بوجھ کے نیچے، إِلَى حِمْلِهَا، وہ کہتا ہے کہ کوئی آگے بڑھو میرا بوجھ اٹھاؤ مجھے تھوڑا ہلکا کرو، لا يحمل منہ شیء، اس سے کوئی چیز بھی نہیں اٹھائی جائے گی. اب کیا شے ہے، کیا چیز ہے، معنی یہ کہ بالکل کوئی حیثیت جس چیز کی نہیں ہوتی اسے شے کہا جاتا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا يحمل منہ شیء، اس سے کوئی بھی چیز کوئی نہیں اٹھائے گا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. یہاں تو صرف قرابت دار کہا نا، دوسرے مقامات پہ اللہ نے رشتہ داروں کے نام گن دیے، بیٹا ہے، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وہاں ہر کسی کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، فرمایا کہ اے میرے نبی آپ صرف انہی لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں، انہی لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے آپ کی انذار ہے جو کہ اپنے رب سے غائبانہ بھی ڈرتے ہیں، غائبانہ بھی رب سے ڈرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس وقت مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں یہ کام نہیں کروں گا، لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا آدمی ہے، اور جب اکیلا ہو جائے تو وہی کام کرے. اگر وہی کام کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نہیں کر رہا تھا وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ
لوگوں کے ڈر کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ جیسے ہی اکیلا ہوا کام کر لیا۔ اللہ کو غائبانہ طریقے سے مانتے ہوئے اس سے ڈرنا یہی ہے کہ جہاں کوئی نہ ہو وہاں اسے اللہ کا ذکر یاد رہے، اللہ موجود ہے، رقیب ہے، وہ نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی وہ اللہ رب العزت سے ڈرے اور کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ آپ کے واعظ، آپ کے آگاہ کرنے سے فائدہ اٹھائیں گے جو نماز پڑھنے والے ہیں، یعنی ایمان والے اور نماز پڑھنے والے۔ ایمان والے اور نماز پڑھنے والوں کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ النازعات کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما انت منذر من یخشاہا، آپ اسے ڈرا سکتے ہیں جو کہ قیامت کے دن سے ڈر رہا ہے۔ قیامت کے دن سے جو ڈر رہا ہے اسے آپ کا ڈرانا مفید ثابت ہوگا۔ اب جسے قیامت کا تصور بھی نہیں ہے، جس کے دل میں قیامت کا تصور ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بس جو کچھ چل رہا ہے یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے کسی کا واعظ کیا فائدہ دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے ڈرانا کیسے کام آئے گا۔ اور سورہ یاسین میں بالکل شروع میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر، آپ اسے ڈرا سکتے ہیں، اسے آگاہ کر سکتے ہیں جس نے ذکر کی پیروی کی۔ اور جس نے ذکر کی پیروی کی ہے، ذکر سے مراد اللہ رب العزت کا قرآن ہے اور نصیحت ہے، عام نصیحت بھی، وخاشع الرحمن، اور جو رحمان سے ڈرنے والا ہے، جو ذکر نصیحت حاصل کرنے والا ہے، قرآن کریم پر ایمان رکھنے والا ہے اور ساتھ ہی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، آپ ان لوگوں کو، صرف ان لوگوں کو آپ کی نصیحت کام آئے گی۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَبِيرٍ، ایسے لوگوں کو آپ بخشش کی اور اجر کبیر کی بشارت دے دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے میرے نبی آپ ان لوگوں کو آگاہ کریں، ان لوگوں کو آپ کے آگاہ کرنے کا فائدہ ہوگا جو کہ رب پر غائبانہ ایمان رکھتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور اگر کوئی پاک ہوتا ہے، اگر کوئی پاک ہو جائے، گناہوں سے بچ جائے، اپنے آپ کو پاک کر لے، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو اس کے پاک ہونے کا فائدہ خود اسے ہی ہوگا۔ اگر کوئی گناہوں سے بچتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، تو اس کا فائدہ پڑوسیوں کو تھوڑا ہوگا، اپنی ذات کو فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے نفس کے لیے ہی فائدہ اٹھائے گا، اپنے نفس کے لیے ہی پاک ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے۔ آخری ٹھکانہ جو ہے وہ لوٹنے کی جگہ تو اللہ رب العزت ہی ہے، سب کو وہیں پلٹ کر جانا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے ازداد بیان کیے، نور ہے، روشنی ہے، سایہ ہے، دھوپ ہے۔ فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور آنکھوں والا، بینا اور نابینا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی نابینا ہے، ایک آدمی بینا ہے، وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اعمیٰ سے مراد یہاں کافر بھی لیا گیا ہے، اور بصیر سے مراد مسلمان۔ کافر اور مسلمان یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، نہ ہی اندھیرے اور نہ ہی نور یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں۔ ظلمات جو ہیں یہ باطل ہیں، یہ معنی لیا گیا، اور نور کا معنی حق لیا گیا۔ اور ظلمات کا صیغہ جمع کا ہے اور نور کا صیغہ مفرد کا ہے، کیونکہ باطل کی بہت ساری قسمیں، کئی انداز ہیں، حق صرف ایک ہی ہے۔ حق کی صرف ایک ہی شکل ہے اور حق ایک ہی ہے، باطل ایک نہیں بلکہ باطل اقسام و انواع پر مشتمل ہوتا ہے۔
ولا الظل ولا الحرور، اور نہ ہی سایہ، ظل کمن سایہ، ولا الحرور، اور نہ ہی دھوپ۔ ایک آدمی دھوپ میں ہے، ایک سائے میں ہے، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ ہی کبھی مردہ اور زندہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ مردہ اور زندہ ایک تو جان نکلنے کے بعد ہوتے ہیں، اور ایک وہ بھی مردہ زندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ وہ پیٹ یا وہ شخص مردہ ہے جو اللہ کے ذکر سے خالی ہے، جو اللہ کے ذکر سے خالی انسان ہے اس کی مثال مردے کی ہے، اور جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اس کی مثال زندہ شخص کی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے سنا دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے میرے نبی جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ مردے سنتے ہیں یا نہیں، یہ موضوع تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہو تو وہ شامل ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی لمبے وقت سے کسی کے ساتھ ریلیشن میں رہتا ہے اور پھر وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے پر ان کے گھر والے راضی نہیں ہوتے، پھر وہ لوگ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، تو ان لوگوں کو معاشرے میں کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ کیا ان لوگوں سے ناطہ رکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج کل جو مغرب کے اثرات ہیں وہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ مغرب کے اثرات کو بڑھانے کے لیے ٹیلی ویژن اور موبائل، یہ دونوں چیزیں بہت کام کر رہی ہیں۔ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن ہے، ساری دنیا میں سب کچھ دکھا رہے ہیں۔ فحاشی کی انتہا ہوتی جا رہی ہے، دین سے نفرت اور گناہوں کے بارے میں لاپرواہی، گناہ کو گناہ سمجھے نہیں جاتا۔ اور موبائل جو ہے اس نے وہ سارے کام کر دیے جو کہ پہلے ممکن نہیں ہوتے تھے، وہ بھی آسان کر دیے۔ بلکہ ہمارے بعض اہل علم نے قسم کھا کے کہا ہے کہ جب باپ اپنی بیٹی کو، بھائی اپنی بہن کو موبائل ہاتھ میں تھماتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنی بیٹی یا بھائی کو ایک غیر محرم کے سپرد کر دیا۔ غیر محرم۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ موبائل کھولے گی، لڑکی کھولے گی، تو اس کے اندر کیا محرم اس کے بھائی بہن ہی ہوں گے سارے؟ دنیا بھر کی خرافات، دنیا بھر کی غلاظتیں اور گندگیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر کال کہیں بھی ملا رہے ہیں۔ آپ نے کچھ لوگوں کے بارے میں باتیں سنی ہوں گی، کوئی جان نہیں پہچان نہیں، مس کال، کوئی بھی نمبر ملایا، آگے سے لڑکی کی آواز آ گئی تو وہیں ڈھیر ہو گئے، اب لٹک گئے۔ یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ موبائل کے ذریعے آ رہی ہیں، اور موبائل نے یہاں تک لوگوں کو پہنچا دیا ہے۔ ابھی کل ایک میں خبر دیکھ رہا تھا کہ ایسے ہی ٹیلی فون پر چلتے چلتے یورپ سے کوئی لڑکی پاکستان چلی گئی، اور اس کا باقاعدہ پھر نکاح بھی ہو گیا اس آدمی کے ساتھ جس سے یہ تعلق پیدا ہوا۔ اب یہ ایک یورپ میں تھی، ایک پاکستان میں تھا، دور دور تھے، اور شادی ہو گئی، الحمدللہ اچھا ہو گیا۔ ان کا پہلا جتنا وقت نکلا اس میں جو بھی غلط سلط باتیں ہوتی رہیں وہ گناہ کی زندگی ہے۔ لیکن اگر کہیں ایک شہر کے لوگ ہوں اور ان کا یہ ٹیلی فون ریلیشن ہو جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صرف باتیں ہی کریں گے؟ وہ ساری حدود سے تجاوز کر جائیں گے۔ اور اگر کوئی ساری حدود سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس عورت کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے نیک لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا حکم دیا، لڑکیوں کو نیک لڑکے کے ساتھ۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون
للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اگر کوئی اس طرح کی لڑکی ہیں، اب دیکھیں آخر میں آ کے پھر ایک بہت بڑا شرعی مسئلہ آ گیا. یہ شیطان کے جھانسے میں لگے ہوئے اب برائی میں زندگی گزارتے رہے، بالآخر شادی کرنے کا ارادہ کیا تو ماں باپ راضی نہیں، کیونکہ ماں باپ کو تو معلوم ہی نہیں نا کہ یہ ہمارے نونہال کیا کر رہے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں. اچانک کہا کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا لڑکی کہے کہ میں فلاں لڑکے سے شادی ماں باپ کیسے راضی ہوں گے؟ اور اگر باپ کی منشا مرضی اور حاضری کے بغیر یا اس کے وکیل کی حاضری کے بغیر کوئی نکاح پڑھ دیا جائے تو وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا. ان کی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری گناہ میں گزرتی رہے گی. اور معاشرے میں ان لوگوں کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ اب جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ لوگ گناہ کو اب گناہ نہیں سمجھتے. لوگوں نے آج یورپی اثرات اور ان برائیوں کے اثرات کو اتنا اپنے اوپر نافذ کر لیا ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. وہ کہیں گے جی کوئی بات نہیں ہوگی، غلطی ہوگی، معافی تلافی ہو جائے. ایسے لوگوں کو بہت سخت طریقے کے ساتھ گھر والوں کو خاص طور پر اور معاشرے کے اندر بھی اگر آپ اس کو سہارا دیں گے، آسرا دیں گے، آج ایک کو دیں گے کل دوسرا نکل آئے گا. لوگوں کی لڑکیوں کو بھگا کے لے جانے والے یہ بگھوڑے جو ہیں ان کی دل شکنی کریں، ڈسہارٹ کریں انہیں، تاکہ وہ اس راستے پر چڑھنے کی بجائے جو جائز شرعی راستہ ہے اس راستے سے آئیں اور شادیاں کریں. ماں باپ چھوٹے بچے کی بدماشی سے تنگ آ کر کچھ غصہ میں بول دیتے ہیں. یہ چھوٹے بچے کی بدماشی تو نہیں ہوتی، میرا خیال ہے یہ بدماشی وہی ہے شرارت کے معنوں میں، ورنہ بدماشی چھوٹا بچہ کیا کرے گا؟ تو کیا اللہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں یا درگزر کر دیتے ہیں؟ یعنی بچے کی بدماشی سے تنگ آ کر غصے میں کچھ بول دیتے ہیں، یعنی بد دعائیں وغیرہ، گالیاں جو ہوتی ہیں، جا تجھے موت آئے، تجھے یہ ہو. وہ مائیں جتنا یہ گالیاں دیتی ہیں اللہ ساری قبول کر لے تو رات کو گھر میں کوئی بھی لوٹ کے نہ آئے، سارا کام تمام باہر ہی ہو جائے. تو اس طرح کی باتیں جو ایک نارملی ماحول میں وہ دل سے نہیں نکلتی، وہ دعائیں بس اوپر اوپر سے ہوتی ہیں. دل سے بد دعا نکل جائے اللہ ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا. ماں باپ کی دعائیں اگر کبھی تنگ آ کر صحیح معنوں میں دل سے بچے کے لیے بد دعا کریں وہ کبھی خالی نہیں جاتی. صحیح بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، اور صوفی صاحب کا جریج، صاحب جریج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بچوں نے بچپن میں گفتگو کی، ان میں سے ایک صاحب جریج ہے. صاحب جریج بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ایک نیک انسان تھا، اور اس نے اپنی کوئی جھونپڑی بنا رکھی تھی جس میں عبادت میں مشغول رہتا تھا. ایک دن ماں آئی، آواز دی تو کہتا ہے یا رب امی و صلاتی، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، یا اللہ میری ماں آ گئی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں. نماز پڑھتا رہا. دوسری مرتبہ ماں آئی، وہ نماز میں تھا، نماز پڑھتا رہا. 2 مرتبہ ماں گئی، تیسری مرتبہ پھر آئی تو وہ نہیں بولا، نماز پڑھ رہا تھا. نکلتے نکلتے ماں نے کہا کہ تجھے اس وقت تک موت نہ جب تک تو کسی بدماش عورت کا منہ نہ دیکھ لے. بدماش کا لفظ اس طرح کا نہیں جو یہاں بچے کے لیے استعمال کیا گیا شرارتی، بلکہ وہ عورت جو کہ زانی اور بدکار ہوتی ہے، تجھے اس وقت تک موت نہ آئے. اللہ رب العزت نے ماں کی دعا کو اسی وقت قبول کر لیا. کسی کنواری لڑکی کو حمل ہوا اور بچہ پیدا ہوا. پوچھا گیا کہ اس کا باپ کون ہے. اس لڑکی نے اپنے طور پر اندازہ لگایا ہوگا کہ میں صوفی صاحب کا نام لیتی ہوں تو شاید میں بچ جاؤں، کسی دوسرے کا نام لیا تو پکڑیں گے، ماریں گے، اسے شاید یہ معاف کر دیں. کہا کہ یہ اس کا ہے. اس لڑکی کے بھائیوں نے، رشتہ داروں نے اس کا کٹیا، توڑا پھوڑا، اسے مارنا پیٹنا شروع کیا. اس نے کہا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تو کہا کہ تم دن کو عبادتیں کرتے ہو، رات کو شرارتیں کرتے ہو، یہ کام کر رہے ہو. تو اللہ رب العزت نے
اس شخص کی کرامت اور اس کی عزت بنانے کے لیے ایسی ترکیب سکھائی. کہتا ہے کہ بچہ لاؤ. بچہ لایا گیا, اس نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا, انگلی رکھی اور کہا کہ بیٹا بتا تو کس کا بیٹا ہے, یعنی تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے پہلے دن کے بچے نے کہہ دیا اپنی زبان سے کہ میرا باپ فلاں بکریاں چرانے والا گڈریا ہے. ماں نے بد دعا کی, قبول ہو گئی. توڑ پھوڑ ہوئی, بےزتی ہوئی, مارے پیٹے گئے. اور جب یہ واقعہ پیش آیا کہ بچے نے بول کے بتا دیا کہ یہ نہیں بلکہ میرا باپ وہ ہیں, تو اس کے گھر والوں نے پھر اس کو وہ کٹیا بہت اچھے طریقے سے بنا کے دے دیا. لیکن ماں کی بد دعا کام کر گئی یا نہیں؟ ماں کی بد دعا سے بچیں جو وہ دل سے کرتی ہے. اور یہ جو روز ہوتی ہے نا, یہ ہو جائے تجھے, وہ ہو جائے, وہ بس اوپر سے نکلتی ہیں, وہ اتنی اثر انداز نہیں ہوتی. نہیں اثر انداز ہو تو جیسے میں نے کہا کہ شام کو گھر میں بچے لوٹ کے نہ آئیں, کھیل کے باہر ہی رہ جائیں بیچارے. قیامت کے دن نفسی نفسی کا معاملہ کیوں ہوگا؟ ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ ایسا اس لیے ہوگا کہ اللہ نے اپنی 100 رحمتوں میں سے جس ایک رحمت کو دنیا میں اتارا ہے, جس کی بدولت ایک درندہ تک اپنی اولاد پر مہربان ہوتا ہے, وہ اللہ واپس لے لے گا اور اپنی تمام رحمتوں سمیت اپنے مومن بندوں پر مہربان ہوگا. آپ نے یہ پڑھا ہے, آپ نے یاد رکھا ہوا ہے, میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا کہ اس وجہ سے ہوگا. محشر کے میدان میں کچھ اس طرح کی ہولناکی ہوگی, اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہوگا کہ ہر کوئی نفسی نفسی کرے گا. یہ جو تفصیل آپ نے ذکر کی ہے میرے پڑھنے میں کہیں نہیں آئی. کسی نے لکھا ہے کہ ہماری بیٹی عائشہ اور مدر ان لا, یعنی بیٹی اور مدر ان لا, نانی اور ناتی ہو گئے نا, دونوں بیمار ہیں. ان دونوں کے لیے شفا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.